قرآن مجید نے حکم دیا اخلاق کا، ایک دوسرے سے بھلائی کرنے کا، اور اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا پیکر کیسے ہیں؟ آپ نے تعلیمات کس طرح قرآن مجید کے حکام کو پھیلایا؟ جب فتح مکہ ہوئی اور آقا علیہ السلام مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، فتح کیا، تو آپ نے اعلان فرمایا اس دن جب فتح مکہ کا دن تھا، داخلہ ہوا، تو آپ نے اعلان فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام، اے ایمان والو، اے لوگو، ہر ایک کے لیے سلامتی پھیلاؤ۔ بولے، اونچا بولے، سلامتی پھیلاؤ۔ افشوا السلام واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ اب مکہ فتح ہوا ہے، ذرا بات سمجھنے والی ہے۔ 8 سال کے بعد یہ سرزمین کفر تھی، کیپٹل تھا کفر کا، وہ فتح ہوا ہے، آقا علیہ السلام داخل ہوئے ہیں، اسلام داخل ہو رہا ہے، اسلام نافذ ہونا ہے، آقا علیہ السلام کی سلطنت قائم ہونی ہے، اسلامی ریاست کا حصہ بننا ہے مکہ معظمہ۔ تو پہلے دن آقا علیہ السلام نے جو اسلام کا تعارف کروایا، جو سٹیٹمنٹ جاری فرمائی، سٹیٹمنٹ آقا علیہ السلام نے، پروفیٹک سٹیٹمنٹ، وہ کیا ہے؟ فرمایا اے لوگو، ہر ایک کے لیے پیکر امن و سلامتی بن جاؤ، سلامتی پھیلاؤ۔ یہ کہہ کر آقا علیہ السلام نے ہر تنگ نظری کو ختم کر دیا، انتہا پسندی کو ختم کر دیا، دہشت گردی کے امکانات کو ختم کر دیا۔ فرمایا ہر ایک کو سلامتی پہنچاؤ۔ اب یا ایھا الناس کہا، اس میں تفریق نہیں کی مسلمان ہے یا غیر مسلم، مسلم ہے یا مسیحی، مسلم ہے یا مسیحی، مسلم ہے یا ہندو ہے، وہاں تو کہ سکھ ہندو زمانہ نہیں تھا، جو بھی مسلم ہے یا غیر مسلم، فرمایا یا ایھا الناس، سلامتی پورے نسل بنی آدم کے لیے، پوری بنی نوع انسان کے لیے سلامتی پھیلاؤ۔ یہ پہلا سٹیٹمنٹ۔ اور پھر اطعموا الطعام، جو بھوکے ہوں ان کو کھانا کھلاؤ، اور اس میں بھی شرط نہیں قائم کی کہ صرف مسلمان بھوکے کو کھلاؤ، غیر مسلم بھوکا ہو، بھوکا بھوکا ہے اس کو کھانا کھلاؤ، پڑوس میں ہے، غریب ہے، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، امیر ہے، غریب ہے، مقیم ہے، مسافر ہے، کھانا کھلاؤ۔ اب سنیے، کھانا کھلانے کا جب حکم دے دیا، عبادت کسے کہتے ہیں؟ اللہ رسول کے حکم پر عمل کرنا عبادت ہے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رسول کا حکم ہے، اس کی تعمیل کروں۔ تو جب کھانا کھلانے کو حکم دیا، کھانا کھلاؤ بھوکوں کو، تو بھوکوں کو کھانا کھلانا کیا بن گیا؟ عبادت۔ یہ دین بن گیا، یہ دین ہو گیا، اور عبادت آقا علیہ السلام کی حدیث اور حکم ہوا، یہ دین ہو گیا، اور حکم کی تعمیل ہوئی تو عبادت بن گئی۔ تو ہمارا دین یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ ہمارا دین ہے، آقا کا حکم ہے، سنت ہے، ہمارا دین ہے، یہ ہماری عبادت ہے۔ اور فرمایا پھر صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کو جہاں خونی رشتے ہیں ان کو جوڑو، خونی رشتوں کو جوڑو، جہاں خونی رشتے ہیں تم سے زیادتی بھی کریں، لا تعلقی بھی کریں، بے وفائی بھی کریں، بیگانگی بھی کریں، تب بھی خونی رشتوں کو کاٹو نہیں، ان سے بلائی کر کو جوڑو۔ یہ 4 حکم دے کر سلامتی پھیلاؤ، سٹیٹمنٹ کا پہلا آرڈر۔ بولیے کیا؟ یعنی امن پھیلاؤ، امن۔ دوسرا فرمایا کھانا کھلاؤ بھوکوں کو۔ تیسرا فرمایا خونی رشتوں کو کاٹو نہیں، جوڑو۔ یہ 3 احکام فرما کر چوتھا حکم فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کے وقت جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو نماز پڑھا کرو۔ آقا علیہ السلام نے اللہ کے حضور سجدہ ریزی کرنے کا جو عمل ہے رات کی عبادت کا، اس کو بھی بھوکوں کو کھانا کھلانے کے بعد ذکر کیا ہے، امن اور سلامتی پھیلانے کے بعد ذکر کیا ہے، خونی رشتوں کو جوڑنے کے بعد ذکر کیا ہے۔ تو بتائیے دین میں ترتیب کون سی ہوگی، جو حضور دیں یا ہم دیں؟ اور پھر فرمایا
یہ کام کرتے جاؤ، وادخلوا الجنۃ بسلام، اور سلامتی کے ساتھ جنت میں دوڑ کے داخل ہوتے جاؤ۔ گویا امن اور سلام